السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل ملک کے مختلف شہروں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ عمران خان کے مخالفین سو نہیں سکے۔ آج ان تک جب مکمل وہ اطلاعات پہنچیں گی، خبریں پہنچیں گی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں سے، کن شہروں سے یہ خبریں آئی ہیں وہ شہر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ ان شہروں میں لاہور، قصور، چکوال، گجرات، بھکر، وزیرآباد، نارووال، شیخوپورہ، رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان شامل ہیں۔ یہاں سے کچھ ایسی خبریں آئی ہیں جس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کے مخالفین کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، جبکہ عمران خان جیل میں پرسکون نیند سو رہے تھے۔ ان کے مخالفین کل رات جاگتے رہے اور آج دن میں ان تک جب تمام حالات و واقعات پہنچیں گے تو ان کو اگلے دو راتیں بھی نیند نہیں آئے گی۔ ناظرین کرام، جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان، تحریک انصاف اور ان کے رہنماؤں کے خلاف بے بنیاد ہزاروں مقدمات درج کرنے، انہیں جیلوں میں ڈالنے اور پھر 9 مئی جیسے فالس فلیگ آپریشن کے بعد فوجی عدالتوں میں سزائیں دلوائیں گے تو ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن فیصلہ سازوں کو اس ظلم کے باوجود بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر بیانیے کی یہ جنگ جیت لی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل ضمنی الیکشن ہے 21 حلقوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے۔ کل رات انتخابی جلسوں کی آخری رات تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں دی گئی۔ پنجاب گورنمنٹ، پنجاب پولیس، پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کی فارم 47 والی حکومت یعنی مریم نواز مسلسل انتقامی کارروائیوں پر اتری ہوئی ہیں اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ نہ ہی سندھ یا بلوچستان گورنمنٹ نے کوئی رعایت کی، لیکن اس کے باوجود کل رات انتخابی جلسے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، جنہوں نے نیندیں حرام کر کے رکھ دیں۔ اس میں دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت شامل تھی۔ لاہور، قصور، چکوال، گجرات، بھکر، وزیرآباد، شیخوپورہ، رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان کے جلسوں نے بڑے بڑوں کی سٹی گم کر دی۔ ایک جمع غفیر تھا، بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل تھے۔ حالانکہ ایک ایک حلقے میں انتخاب ہونا ہے، لیکن عوام کا سمندر تھا جو کہ نعرے لگا رہے تھے اور رات 12 بجے کے بعد تک وہ سڑکوں پر رہے۔ مشعلیں روشن کی گئیں اور سب کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے پرزور نعرے بازی کر رہے تھے۔ آپ کچھ مناظر میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان میں ہونے والے کل کے جلسوں کے مناظر ہیں۔ اس تعداد اور اس جوش کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عوام کس طرح تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہے اور عمران خان کا بیانیہ لے کر چل رہی ہے۔ علیمہ خان، عمر ایوب، شیر افضل مروت مختلف جگہوں پر ہمیں نظر آئے، یہ مختلف حلقوں میں قیادت کر رہے تھے۔ پھر زرتاج گل نکلی تو مختلف شہروں میں مختلف حلقوں میں مقامی قیادت موجود تھی، گو مرکزی قیادت موجود نہیں تھی، کیونکہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عالیہ حمزہ، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، صنم جاوید وغیرہ یہ سب جیلوں میں ہیں، جبکہ حسان نیازی اور میاں عباد فاروق لاپتہ ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کل رات ہم نے بہت سے دیدنی مناظر دیکھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عوام کس قدر عمران خان اور تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے فیصلہ سازوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس وقت حالات و واقعات گراؤنڈ پہ ہیں کیا۔ یہ زمینی حقائق ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جبکہ دوسری جانب ٹک ٹاکرز، آج وزیر اعلیٰ ہے، ٹک ٹاکر گورنمنٹ کو جلسے کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر ایک اور غیر معمولی کام ہوا، دفعہ 144 نافذ تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جن جن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں الیکشن تھا، انہی تمام شہروں میں دفعہ 144 لگایا گیا تاکہ مقدمات درج کیے جا سکیں۔ الیکشن کے دنوں میں دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا تحفے ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ پھر ایک بڑی الارمنگ خبر واشنگٹن سے آ رہی ہے۔ امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ انڈائریکٹ پابندیاں ہیں۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل کو مسائل ہو سکتے ہیں، کافی سنجیدہ نوعیت کی یہ پابندیاں ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے سپلائرز پر یہ پابندیاں عائد کی ہیں۔ بیلاروس میں قائم منسلک ویل ٹریکٹر پلانٹ پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ بیلاروسی کمپنی نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مارک کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کو خصوصی گاڑیاں فراہم کی۔ پاکستان کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC کے ذریعے اس طرح کے جیسز کو
بیلسٹک میزائلوں کے لانچ سپورٹ پر آلات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ کہا ہے کہ جو کہ میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کیٹیگری بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کے لیے ذمہ دار ہے، امریکہ نے پاکستانی میزائل پروگرام کو آلات فراہم کرنے والی چینی کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کمپنی نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کو میزائل سے متعلقہ آلات فراہم کیے۔ یہ امریکی محکمہ خارجہ کا اعلامیہ کہہ رہا ہے، میں یا آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ امریکی محکمہ خارجہ کا یہ اعلامیہ یا ڈکلیریشن ہے۔ چینی کمپنی کے آلات میں ایک فلیمنٹ وائنڈنگ مشین بھی شامل ہے۔ فلیمنٹ سے سمیٹنے والی مشینوں کو راکٹ موٹر کیسز تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ امریکہ کا محکمہ خارجہ کہہ رہا ہے۔ امریکہ ہی کی ایک اور کمپنی پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ چینی کمپنی نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگراموں کو آلات فراہم کیے۔ آلات میں شامل ایس ایس ٹرول، ویلڈنگ کا سامان، خلائی لانچ گاڑیاں بھی میں استعمال ہونے والے پروولنٹ ٹینکوں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر سپارکو پاکستان کے MTCR کیٹیگری بیلسٹک میزائل تیار کرتا ہے۔ یہ امریکی ترجمان محکمہ خارجہ کہہ رہا ہے۔ چین کی ایک اور کمپنی پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کمپنی نے راکٹ موٹروں کی جانچ کے لیے آلات کی فراہمی کے لیے پاکستان کی سپارکو کے ساتھ کام کیا، اور یہ پاکستان کے NDC کو راکٹ موٹروں کی جانچ کے لیے مدد فراہم کرتی ہے، یہ امریکہ کا محکمہ خارجہ کہہ رہا ہے۔ اور ان پابندیوں کے نتیجوں میں بیلاروسی اور چینی کمپنیوں کی امریکہ میں تمام جائیدادیں بھی منجمد کر دی گئی ہیں۔ امریکی کمپنیوں اور شہریوں پر بھی کسی کمپنی کے ساتھ لین دین پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پابندیوں کا حتمی مقصد سزا دینا نہیں بلکہ رویے میں مثبت تبدیلی لانا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی خبر ہے جو کہ ابھی تک ہمارے نیشنل ٹی وی پر نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی۔ ہمارے وزیر خزانہ اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہیں، بلکہ امریکہ میں مقیم ہیں عارضی طور پر، اور وہ اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلا IMF کا پروگرام تھا $3 ارب کا، اس میں سے $1.10 کروڑ کی آخری قسط ابھی تک نہیں ملی، جبکہ وزیر خزانہ وہاں براجمان ہیں۔ اور 30 اپریل کا IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایجنڈا جاری ہوا ہے، اس میں پاکستان کی جائزہ رپورٹ شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مہینے پاکستان کو $1.10 کروڑ ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ 30 اپریل کے بعد جو بھی اجلاس ہوگا اس میں اگر پاکستان کی جائزہ رپورٹ شامل ہوئی تب جا کے ہم کہہ سکیں گے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ پیسے ملیں۔ تو بیسیکلی یہ پاکستان پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ روس اور چین کے ساتھ پاکستان کے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، یہ ان کی پاکستان کو سزا ملی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ IMF نے پاکستان کو جنگ زدہ ملک قرار دے دیا ہے۔ اس میں ہماری خارجہ پالیسی کہاں گئی، ہماری دفاع کی پالیسی کہاں گئی، ہمارا امریکہ کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کہاں گیا، یہ سارے کا سارا بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک طرف ایران کے ساتھ بھی ہمارے مسائل ہیں، افغانستان سے ہمیں مسئلہ ہے، چائنا ہم سے ناراض ہے، روس ہم سے ناراض ہے، جبکہ اب امریکہ نے بھی ہمیں کرارا تھپڑ رسید کیا ہے۔ جبکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے، امریکہ نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہمیں، سائفر کیس سارا تھا ہی یہ۔ اب کل الیکشن ہے، ان جلسوں نے تو بتا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، جبکہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس، خواہ وہ IB، ISI، MI یا اسپیشل برانچ ہو، ان سب نے رپورٹ میں کہا ہے کہ ان 21 حلقوں میں ایک بھی سیٹ ایسی نہیں ہے کہ جس پر پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا جا سکے۔ پھر خود مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مینڈیٹ چوری کرنا ہے، الیکشن چوری کرنا ہے، لیکن ان 21 حلقوں میں ایک بھی سیٹ ایسی نہیں ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کمزور ہو، بلکہ عوام دیوانہ وار عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب کل ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کل پاکستان تحریک انصاف بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے جا رہی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو یہ 21 کی 21 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف بآسانی جیت پائے گی۔ لیکن کیا فیصلہ سازوں کو یہ قبول ہوگا؟ کیا فیصلہ ساز یہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔